ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ ملک کی سیاست ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ وہ جماعتیں جو چند ماہ پہلے تک ایک دوسرے کے وجود کو غیر قانونی قرار دے رہی تھیں، آج سینٹ کی نشستوں پر ایک صفحے پر نظر آ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان سینٹ انتخابات پر ہونے والی مفاہمت نے نہ صرف سیاسی پنڈتوں کو چونکا دیا ہے بلکہ کارکنوں اور ووٹرز کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا مستقل مخالفت اب محض نعرے تک محدود رہ گئی ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ محض چند نشستوں کا سمجھوتا ہے یا کسی بڑی سیاسی ڈیل کا پیش خیمہ؟ اور اگر سینٹ کے بند دروازوں کے پیچھے حکومت اور اپوزیشن ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے تو کیا معیشت، عدلیہ، انسانی حقوق اور آئینی اصلاحات جیسے بڑے قومی معاملات پر بھی اسی سنجیدگی اور تیزی سے پیش رفت ممکن ہے؟ اسی دوران تحریک انصاف اپنی احتجاجی تحریک کو 90 دن یا 5 اگست تک فیصلہ کن مرحلے تک لے جانے کا عزم ظاہر کر رہی ہے، مگر خود پارٹی کے اندر تضادات، قیادت پر اعتماد کا بحران اور حکمت عملی کی کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ قیادت جو 700 سے زائد دنوں میں اپنے قائد کو رہائی نہیں دلا سکی، وہ اب چند دنوں یا مہینوں میں ایسا کیا کر سکتی ہے جس سے نظام کو کوئی حقیقی خطرہ محسوس ہو؟ اور اگر تحریک انصاف سڑکوں پر آتی ہے اور اسلام آباد یا پنجاب کا رخ کرتی ہے تو حکومت کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ایک بار پھر گرفتاریوں، میڈیا بلیک آؤٹ اور سیاسی بندشوں کی پالیسی دہرائی جائے گی، یا اس بار مذاکرات اور سیاسی ریلیف کا راستہ اختیار کیا جائے گا؟ حکومت معاشی محاذ پر سخت دباؤ میں ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ، شوگر مافیا کے گرد اٹھنے والے سوالات اور عوام پر بڑھتا ہوا معاشی بوجھ بے چینی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بلوچستان ایک بار پھر خون میں نہا رہا ہے۔ شناخت کے بعد مسافروں کا قتل اور قوالوں پر حملے اس بات کی نشاندہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی مربوط حکمت عملی تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ اسی طرح پنجاب میں محض 2 روزہ بارشوں میں 100 سے زائد جانوں کا ضیاع اور سینکڑوں زخمی انتظامی دعووں کی کلئی کھول رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کئی ماہ پہلے دی گئی وارننگ کے باوجود شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال گورننس کا معیار پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر رہی ہے۔ کیا تختیاں بدل دینا اور اشتہارات چلانا آج کی حکومت کی کارکردگی کا پیمانہ رہ گیا ہے؟ ملک اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں سیاسی سمجھوتے وقتی سکون تو دے سکتے ہیں لیکن عوامی مسائل کے طوفان کو روک نہیں سکتے۔ اگر سیاسی قوتیں اپنے بیانی کی لڑائی سے نکل کر حقیقی گورننس پر توجہ نہ دیں تو آنے والے ہفتوں میں یہ بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ آج کے ڈائلاگ پر ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں خرم دستگیر صاحب۔ بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلا سوال آج آپ کی نظر میں بھی ہوگا، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور کچھ لوگ ٹیڈاپ اسکینڈل سے جو ہیں وہ باعزت بری ہو گئے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ کلیئر کر پائیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ میرٹ پر ہوئے ہیں یا پھر حکومت میں ہونے کی وجہ سے، اتحادی ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے؟ کیونکہ دوسرا اسکینڈل جو تھا اس کے 24 مقدمات 2013 میں نون لیگ کی حکومت میں دائر ہوئے تھے، تو ہم یہ سمجھیں کیا وہ مقدمات بوگس تھے یا کچھ ملا نہیں انہیں اس سے؟ جی، عدالتی معاملات میں تو قیاس سرائی کرنا جو ہے وہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہی سمجھیں گے کہ اگر اتنے سالوں کے بعد کیس چلنے کے بعد عدالت نے ان کو بری کیا ہے تو عدالت کا فیصلہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی پاکستان میں جو احتساب کے قوانین ہیں وہ تو ابھی تک ہم یہی دیکھ پائے ہیں کہ ان میں جہاں براہ راست میرٹ اور ایویڈنس کے معاملے میں ابھی بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے، تو وہ کوشش جاری رہنی چاہیے۔ حکومت کو بھی اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ جو کیس بنانے کا معیار ہے وہ کیا ہے، اور وہ اس پہ جو ہے وہ سنجیدگی سے غور کر کے وہی کیس آگے جائیں جن میں ایک ثبوت اور شواہد کی معقول تعداد موجود ہو، تاکہ قوم کا اعتماد بھی اس پورے سسٹم پر بڑھے اور وہی لوگ پھر عدالت کا سامنا کریں جن کے بارے میں ثبوت اور شواہد موجود۔ بالکل صحیح۔ اور سر، کے پی میں جو سینٹ انتخابات ہو رہے تھے اس میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ ایک بہت اچھی بات ہے کہ سب اچھا ہو رہا ہے، کوئی محاذ رائے کی کیفیت نہیں ہوئی، لیکن آپ کو لگتا ہے اس محاذ رائے کی کیفیت کا نہ ہونا اور افہام و تفہیم سے معاملات اگر حل ہو رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں وفاق کی سطح پر، پارٹی کی سطح پر بھی حل ہو جانی چاہیے؟ کچھ امید آپ کو نظر آتی ہے اس میں؟ جی، پی ٹی آئی کا ایک لگا بندہ طریقہ ہے کہ جہاں تو ان کی سیاسی اقتدار کے معاملات ہوتے ہیں وہاں وہ پھر وقت آنے پر اس طرح کی جو مفاہمت ہے وہ بھی کر لیتے ہیں۔ ان کو شاید یہ بھی خوف تھا کہ اگر اس پہ انتخابات ہو گئے براہ راست اس طرح ہونے چاہیے سینٹ کے،
تو ان کے بہت سارے جو اراکین ہیں وہ ان کے خلاف نہ ووٹ دے دیں. تو انہوں نے یہ ایک مفاہمت کر لی. ہمیں ہمیشہ سیاسی مفاہمت ایسے معاملات میں ہمیں اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے، لیکن جہاں جو سنجیدہ معاملات ہیں اس پر پی ٹی آئی جو ہے اس نے واضح کیا ہے کہ اس کا سیاسی اقتدار میں تو بہت انٹرسٹ ہے اور نشستیں حاصل کرنے میں، لیکن حاکمیت کے معاملات میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ ابھی تک کوئی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے وہ بہتر تجویز نہیں دے پائے. وہ وہاں آپ کو معلوم ہے ایک بڑا نظر آیا ہے واضح فرق کہ جب پنجاب میں سیلاب آیا تو پنجاب کی حکومت نے کس مستعدی سے تمام وسائل جو ہیں استعمال کیے انسانی جانیں بچانے کے لیے، جبکہ دوسری طرف ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس طرح وہ 18 جو پاکستانی تھے وہ خیبر پختونخوا میں سب کی آنکھوں کے سامنے ریکارڈنگ ہوتے ہوئے وہ بہ گئے اور ان کی جانیں گئیں. تو یہاں وہ جو سب ایشوز ہیں گورننس کے ان پر وہ بات نہیں کرنا چاہتے. وہ اگر ان کے ذہن میں ہے کوئی بہتر طریقہ کہ جی ہمیں ان کی بھی 4 سال حکومت رہی ہے وفاق میں کہ پاکستان کے عوام کو کس طرح ریلیف دینا ہے یا مہنگائی میں مزید کمی کیسے لانی ہے، اس پر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا واحد مقصد جو ہے، اور اب ہم نے دیکھ بھی لیا سینٹ کے انتخابات میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کہ وہ صرف اپنی نشستیں اور اپنا اقتدار حاصل کریں. سر لیکن آپ کے ناقدین جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا بارشوں کا، تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان بارشوں کی تباہی سے جو 2 دن میں ہوئی ہیں، آبویسلی اٹس اے نیچرل فیکٹر، کلائمیٹ چینج کا ہم لوگ شکار بھی ہیں، سسٹینیبلٹی کے بھی ایشوز ہیں. 100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، 700 سے زائد زخمی ہوئے، لیکن آپ کے ناقد تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو وارننگز محکمہ موسمیات دیتا رہا تھا تو پھر اس طرح کے انتظامات پہلے سے کیے جانے چاہیے تھے کہ جانی نقصان نہ ہوتا. صرف اشتہارات سے یا تشہیر سے معاملات گورننس نہیں چلتی. جی ٹھیک ہے، ناقدین تو اپنی بات کرتے رہیں گے. تو کیا جو ہے اب یہ ایک سوال ہے سیاسی حکمت کا کہ کیا جہاں اب نہریں ہیں یا جہاں ایسی جگہیں ہیں جہاں خطرہ ہو سکتا ہے کیا پھر وہاں پولیسنگ کی جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ابھی یہ سچویشن ہوئی تو ہم نے پنجاب میں پہلی دفعہ دیکھا کہ ان پلوں پہ جہاں نیچے سے کوئی سیلابی طغیانی گزر رہی تھی، ان پلوں پر آپ کو پولیس کھڑی ہوئی نظر آئی کہ عوام وہاں کھڑے ہو کر اس کا تماشا نہ دیکھیں. تو اب اس کی طرف ہم چل پڑے ہیں، اس جس طرف جو ہے ناقدین کا خیال یہ کہ اب اگر ہمیں پولیسنگ کر کے عوام کو ایسی خطرناک جگہوں سے روکنا پڑا تو انشاءاللہ ہم روکیں گے بھی، کیونکہ جو پاکستانیوں کی جانیں ہیں ان کا دفاع ہماری پہلی ذمہ داری. بالکل صحیح. دوسری جانب سر، آپ کی حکومت کے اکثر لوگ جو بڑے تند و تیز بیانات بھی دے دیتے ہیں، ان کا ایک معاملے کے اوپر بڑا اتفاق ہے، یہ وہ کہ بانی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں اور پاکستان آمد پر بھی پریشانی، امریکہ جانے پہ بھی پریشانی. حالانکہ بڑے واضح طور پہ نون لیگ کہتی ہے کہ تحریک انصاف اپنی موت آپ مر رہی ہے اور پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی. تو پھر ان کے بیٹے آئیں، یہاں آئیں، امریکہ جائیں، اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے پریشانی نہیں ہے، وہ پہلی بات یہ ہے کہ غیر ملکی شہری ہیں. اگر وہ پاکستان کی دوہری شہریت نہیں رکھتے، حالانکہ برطانیہ میں یہ اجازت موجود ہے. اب وہ چونکہ برطانوی شہری ہیں تو وہ اس کے ہوتے ہوئے جو قانون کہتا ہے وہ ضرور تشریف لائیں، ویزا لے کر آئیں. وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں جو قانونی طریقہ ضرور اختیار کریں. ہمیں تو صرف یہ ہے کہ جو غیر ملکی شہریوں کی جانوں کا جو دفاع ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل سٹوری بنتی ہے. پاکستان کے بارے میں لوگ اس سے اپنے اندازے اخذ کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا جو سابقہ انداز ہے تشدد اور تصادم کی سیاست والا، تو اس میں اگر وہ پھنسے اور بھی ایشوز ہیں، ایک ہمیں ان کی ولدیت سے علیحدہ ہو کر سوچنا ہوگا کہ کیا غیر ملکی شہریوں کو پاکستان کی سیاست میں عملی جو حصہ ہے وہ لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے، کیا یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. یہ سب معاملات ایسے ہیں، لیکن اس سارے ایشو میں اگر کوئی حکومت پاکستان کو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ آئیں تو ان کی سیکیورٹی جو ہے، ان کی جان کی حفاظت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ پوری طرح تیار ہیں.
بالکل صحیح. اور سر اگر تحریک انصاف 90 روز یا پھر اگر ایکسپیکٹ کریں کہ 5 اگست تک اپنی تحریک یا موومنٹ کو بہت پیک پہ لے جاتی ہے، ایک بڑے مجمع کے ساتھ اسلام آباد یا پنجاب میں داخل ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر حکومت کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے؟ آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی، سختی سے نپٹے گی، یا پھر کوشش کرے گی مذاکرات کے ذریعے انہیں واپس بھیجا جائے؟ جی اگر تحریک انصاف جو ہیں وہ کچھ اپنی جو اجتماعات ہیں وہ حکومت کے ساتھ صرف اتنا تعاون کر لیں کہ جہاں ان انتظامیہ کہے وہاں جلسہ کر لیں، اس جلسے میں وہ جو مرضی پر حکومت پر تنقید کریں، وہ اظہار رائے کی آزادی ہے. تو اگر ہمیں کچھ ایسے انسٹنسز مل جائیں جہاں یہ واضح ہو کہ اجتماعات پرامن ہیں اور وہاں استعمال کی جانے والی جو زبان ہے وہ بھی تشدد انگیز نہیں ہے، جی اس کی بھی پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا. آپ کو معلوم ہے کہ علمین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ سابق اپنی تقریروں میں مریم نواز صاحب کے بارے میں غیر نازیبا الفاظ استعمال کر چکے ہیں، یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ جی میں لاہور آ کر جو ہے وہ پنجاب حکومت کے اوپر چڑھ دوڑوں گا. وہ یہ دھمکی دے چکے ہیں وہ ایک دوسرے صوبے سے آ کر پنجاب کی جیل توڑیں گے اور بانی چیئرمین کو رہا کروائیں گے. اگر تو وہ صرف حکومتی پالیسیوں پر تنقید جو بھی وہ کرنا چاہیں، بہت اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ اگر یہ ضرور ہمیں ایک ڈیمونسٹریشن دے دیں کہ وہ 3 یا 4 جگہ پر پرامن اجتماعات کر سکتے ہیں جن میں تنقید ضرور ہو، جتنی بھی سخت تنقید ہو، لیکن ذاتیات پر حملے نہ ہو، نازیبا زبان نہ ہو، تشدد نہ بڑھائے، بس اس طرح کے بیانات دیے جائیں کہ اپنی بندوقیں صاف کر لو ہم آ رہے ہیں، تو وہ ہم ضرور یہ جو تحریک ہے پرامن طریقے سے چلے. جتنے بھی بڑے اجتماعات ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ 2019 میں مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا تھا اسلام آباد میں، لیکن وہ چونکہ پرامن تھا اور اس جگہ پر رک گیا تھا جہاں حکومت نے اس کو کہا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو ان کو تو ڈی چوک کے قریب ہی نہیں آنے دیا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہیں، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر کے اپنا پرامن اجتماع کیا، اپنی گفتگو کی. اگر اسی طرح پرامن اجتماعات ہوں تو پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو تقویت ملے گی. لیکن اگر تشدد ہوگا کہ 26 نومبر کو 5 رینجرز شہید ہوئے، ایک پولیس مین شہید ہوا، یا 9 مئی کو جس طرح شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی ہوئی، سرکاری املاک کو، بلڈنگز کو جلایا گیا، جانوروں کو جلایا گیا، پھر حکومت کا آنی ہاتھ حرکت میں آئے. سر لیکن ایسا ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے یا حکومت مشکل میں ہو، ملاقاتوں پر پابندی لگتی ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن چاہے وہ بیرسٹر سیف ہوں، چاہے وہ علی امین گنڈاپور ہوں جو بڑے ایموشنل انداز میں سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں خصوصی پروٹوکول کے ذریعے بانی سے اجازت مل جاتی ہے، وہ ملاقات کرتے ہیں. ایسے وقت میں ان دونوں شخصیات کو یہ حکومت کیوں چنتی ہے؟ اس کا کوئی خاص راز ہے سر؟ جی دیکھیے ہمارے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک صوبے کے آئینی سربراہ ہیں، اور پی ٹی آئی کے برعکس ہم پاکستان کے آئین کی اور اس صوبے کے جو ووٹرز ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. اسی لیے گنڈاپور صاحب کو ان کو اہتمام ان کے لیے کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی کو بھی یہ بات اگر جلد سمجھ آ جائے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے 31% ووٹوں کا جو ان کو پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو دیے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کا احترام ہو، تو پھر انہیں ان 69% ووٹوں کا بھی احترام کرنا ہوگا جو ان کو نہیں عوام نے دیے، جو دوسری جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور بہت ساری جماعتیں. تو باہمی احترام کی اگر بنیاد قائم ہو جائے تو آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ بھی آئے گا، ایک اپوزیشن کی سیاست بھی ہوگی. لیکن پی ٹی آئی کا چونکہ ان کی جبلت میں یہ ہے، ان کا انسٹنکٹ یہ ہے کہ جو جمہوری پارلیمانی اپوزیشن ہے وہ تو ملی بھگت ہوتی ہے. ان کے خیال میں اپوزیشن صرف یہ ہے کہ سڑکیں بند ہوں، سڑکوں پر آگ لگے، خون بہے، کوئی بلڈنگیں جلائی جائیں، اسے وہ سمجھتے ہیں. جو obstruction ہے پاکستان کے شہریوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانا، ان کا کاروبار روزگار روکنا، ان کے خیال میں وہ اچھی اپوزیشن ہے. تو جتنی جلدی وہ اس بات کو سمجھ لیں گے تو ان کے بھی جو بہت سارے سیاسی مقاصد ہیں ان کا حصول ان کے لیے آسان ہوگا. اور حکومت جو ہے، اور ان کے پاس بھی اب 12 سال سے خیبر پختونخوا کے میرے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیوں کی ذمہ داری ہے، حاکمیت کا مقابلہ کریں نا پارٹیوں کا، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے سے مخاصمت رکھیں. وہ ہمیں کر کے دکھائیں کہ کے پی میں کتنا زبردست کام ہو رہا ہے کہ جی پنجاب والے تو ان سے سیلاب ہینڈل نہیں ہوتا، ہم نے سیلاب ہینڈل کر کے دکھایا ہے. لیکن یہاں الٹ بات ہے کہ جو
حاکمیت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے، وہی حملہ آور ہے ان لوگوں پر جو حاکمیت کر کے دکھا رہے ہیں۔ بالکل صحیح سر، لیکن اگر ہم گورننس کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہوگا انتہائی عام آدمی پریشان ہے، پیٹرول کی قیمتیں یکدم بڑھا دی جاتی ہیں، عالمی مارکیٹ میں کم ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں بڑھ رہی ہیں، شوگر کا سکینڈل وہ آپ کے سامنے ہے، اب ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، یہاں سے بھی تو سر گورننس نظر آتی ہے نا، یہاں پر بھی تو آپ پہ تنقید ہوگی۔ تو ضرور ہونا جی، میں تو کہتا ہوں کہ آپ ذاتیات پر تنقید کیے بغیر حکومتی پالیسیوں پر سخت ترین تنقید کریں، لیکن وہ تنقید کیسے کریں جب بیان ہی اس سے ایک بدتر واقعہ جو ہے وہ دسمبر 2018 میں ان کی حکومت آتے ہی پیش آ گیا تھا چینی کے معاملے میں، تو وہ کس منہ سے پھر جو ہے وہ کرٹیسائز کریں گے آج کی حکومت کو؟ تو لہذا ان کو یہ سوچنا ہے، ضرور پیٹرول کی قیمتوں پر کرٹیسائز کریں، لیکن آپ دیکھیں گی کہ جب پیٹرول کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں اور جو ایوریج پرائس کیلکولیٹ ہوگی تو غالباً 1 اگست کو پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ تو ایک بالکل جو بین الاقوامی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہے اس کے مطابق ہی پاکستان کے عوام کو وہ پاس آن کیا جا رہا ہے۔ سر آپ ہی کا 2-3 دن پہلے ایک ٹویٹ تھا جس میں آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر 2017 کے ریٹس کا حوالہ دے رہے تھے، آپ کو لگتا ہے یہ مناسب ہے کیونکہ 2025 میں 2013 سے لے کر 2017 تک کے ہم ریٹس بتائیں اور اس پہ ہم گورننس کا معاوضہ کریں، پھر تو اگر اس حساب سے ہم کمپیریزن کریں تو مشرف دور میں چینی 20 سے 27 روپے تھی، ڈالر 58 روپے پہ تھا۔ نہیں، میں نے جو ٹویٹ کیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ 2013 سے 18 تک الحمدللہ، کیونکہ میں خود اس میں بطور ایک ذمہ دار شخص کے موجود تھا، مسلم لیگ نون نے کامیابی سے چینی کی قیمت کو 5 سالوں میں بڑھنے نہیں دیا، کہ جس دن ہماری حکومت شروع ہوئی 53 روپے کلو چینی تھی، جس دن حکومت نے مدت مکمل کی 52 روپے کلو چینی تھی۔ اس میں بہت اتار چڑھاؤ بھی آئے، یہ نہیں کہ اوپر نیچے نہیں، لیکن بہرحال جس دن حکومت ختم ہوئی تو اس دن 1 روپیہ چینی کم تھی 5 سال پہلے کے مقابلے میں۔ تو میں نے تو اس لیے یہ مثال دی تھی کہ گورننس کے جو طریقے ہیں اگر وہ سنجیدگی سے اپنایا جائے تو یہ آج یہ ناممکن لگتا ہے کہ 5 سال کسی چیز کی قیمت جو ہے وہ کم ہو، بڑھے نہ، تو وہ جو ہے لیکن وہ ناممکن ہم نے کر کے دکھایا تھا۔ تو آج کی حکومت بھی جو ہماری جماعت کی حکومت ہے وہ سبق سیکھیں اور اس معاملے کو آنے والے دنوں میں، ایک واقعہ ہو گیا اس کے جو بھی رزلٹس آئیں گے، لیکن آنے والے دنوں میں اس کو بہتر مینج کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب فار اے ویری پروفاؤنڈ انالیسس۔ دیکھتے ہیں آگے جا کے حکومت ان ایشوز پر غور کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی، کیونکہ عام آدمی کی پہنچ سے تو چینی بھی دور ہے، بجلی بھی دور ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر عمیر نیازی صاحب۔ بہت شکریہ عمیر صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک دم سر کیا ہو گیا کہ آپ نے ایک نجی چینل جس کو میئر وائی کہتے ہیں اس کے بائیکاٹ کا اعلان آپ کی جماعت کی جانب سے کر دیا گیا، کیونکہ اگر کوئی خبر غلط بھی تھی تو آبویسلی اس کی وضاحت جاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ بائیکاٹ کرنا اور اس کے لیے بائیکاٹ کرنا جس نے آپ کی سیاست کو بڑا پروموٹ کیا، اور کئی صحافی تو بیچارے اپنی نوکریوں سے بھی گئے آپ کی سپورٹ میں۔ بنیادی طور پہ آپ کل کے انسیڈنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، خبر سے جو ہے نا یہ کیفیت بنی ہے، اور وہ ایک دن کا ہی بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا۔ باقی بیرسٹر گوہر یہ وہ جنہیں کنسلٹ کیا گیا، کچھ ذرائع بتا رہے تھے انہیں بھی اس چیز کی اویئرنیس نہیں تھی۔ جہاں تک آزادی رائے کی بات ہے، دیکھیں آزادی رائے پہ کسی طرح کی بھی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ پولیٹیکلی بھی اگر ہم کسی پہ اس طرح کا بین والی سچویشن امپوز کریں تو سمجھیں ہم خود بھی آزادی رائے کو روک رہے ہیں۔ سر کے پی سینٹ الیکشن میں آپ کا اتفاق ان لوگوں سے ہو گیا جن سے آپ لوگ اتفاق رکھنا نہیں چاہتے، انہیں دشمن سمجھتے ہیں، لیکن الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اندر آپ کی پارٹی کے اپنے مفادات تھے، اور اگر آپ یہ لوگ نہ کرتے تو شاید 5 کے بجائے 6 نشستیں گوا بیٹھتے۔ نہیں، یہ اس طرح کا تاثر غلط ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کو یاد ہو پرویز الہی صاحب کے دور میں جب دور حکومت تھی تو اسی طرح کا کنسنسس حکومت کا اور اپوزیشن کے درمیان ہوا تھا۔ جب اس وقت کے سینٹ الیکشن تھے تو وہ بھی اسی طرح سے بلا مقابلہ ہی ہوئے۔ پھر ریسنٹ ٹائمز میں ابھی پنجاب اسمبلی کا سینٹ الیکشن میں بھی اسی طرح کا اتفاق رائے ہوا، تو ہمارے جنرل سیٹ پہ 2 سینیٹر منتخب ہو کے آئے اور باقی 5 مسلم لیگ نون کے الیکٹ ہوئے، وہ بھی اسی طرح سے الیکٹ ہوئے۔ تو بیسیکلی یہ تو کنٹینجنسی بیس پہ، کیس ٹو کیس بیسس پہ پارٹیز آپس میں ڈیسائیڈ کرتی ہیں، اور عددی تعداد کا تو سب کو پتہ ہے 93 سیٹس ہیں۔ 93 سیٹس کے مطابق 4 سیٹیں تو ہر صورت تحریک انصاف نے جیتنی ہیں۔ ان 4
सीटों के जीतने के बावजूद ऊपर तहरीक इंसाफ के पास 12-13 इजाफी वोट भी बचते हैं, मगर फिर भी चीज़ों को सेटल करने के लिए एक पार्टी अगर आपस में एक अरेंजमेंट अपोजिशन के साथ बनाती है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। सर वैसे ऑब्वियसली आपकी पार्टी के ही अरकान, अब चूंकि बानी खुद भी अंदर हैं लेकिन जब वो बाहर भी थे तब भी सर बाकी पार्टियों की निस्बत आपकी पार्टी के लोगों की बातें ज्यादा बाहर आती थी, उनके बिकने की या फिर अदम एतमाद की, या वो जनरल इलेक्शंस के टाइम पे हो। हर बार केपी के ही पार्टी अरकान जो हैं वो क्या इतने ही सस्ते में अपनी वफादारियां जो हैं वो ऊपर नीचे कर देते हैं? आपको लगता है कि हर दफा पीटीआई के साथ ही ऐसा होता है? नहीं, पीटीआई नहीं, अगर आप ओवरऑल सेनेट इलेक्शन की हिस्ट्री देख लें, बहुत पहले नहीं जाते, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। 2015 में अगर आप देख लें, ज़हरी साहब की हुकूमत थी जो मुस्लिम लीग नून के उस वक्त वज़ीर आला थे, और उस वक्त हुकूमत होने के बावजूद एक भी सेनेटर मुस्लिम लीग नून का नहीं जीता था, सारे बाप पार्टी के जीत के आ गए थे। तो उस वक्त क्या हुआ था? फिर अब रिसेंट टाइम्स में देख लें, ये आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन देख लें, उसके बाद सादिक संजरानी साहब वाला इलेक्शन, तो ये सारी चीज़ें देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये होती आती रही हैं। इसीलिए इमरान खान साहब और उनकी पार्टी डिमांड करती रही कि सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू नहीं होना चाहिए, ये भी ओपन बैलेट के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि देखें जो भी एमपी एमएनए जीत के आता है वो पार्टी वोट पे जीत के आता है, ये पार्टी की ही अमानत है। तो जब सीक्रेट बैलेट पे हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसने किस तरफ चॉइस मेक की है, और इस तरह वो 63A की कदगन से भी बच जाते हैं। बिल्कुल सही। और सर ये नजरियाती कारकुनों की जगह मिर्जा अफरीदी पर इतनी नवाज़त क्यों? क्योंकि फवाद चौधरी को मैं सुन भी रही थी, वो फरमा रहे थे कि वो करोड़पति हैं, अगर उनके पास भी 50 करोड़ होते तो उन्हें भी पार्टी में वापस ले लिया जाता। क्या वाकई यही वजह है कि उनको इतना फोकस मिल रहा है पार्टी के अंदर? नहीं, देखिए अभी सेनेट वाला मामला आपने खुद देखा कि पार्टी ने अभी अपनी जो प्रोविंशियल टीम ने रिकमेंडेशंस बना के भेजी हैं, उसमें मिर्ज़ा अफरीदी का नाम आपको नहीं नज़र आ रहा। इस वक्त अभी मीटिंग चल रही है वज़ीर आला हाउस में, सलमान राजा साहब तमाम कैंडिडेट्स को लेके गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखें पार्टी जो भी डिसाइड करती है मशावरत से करती है। पार्टी में देखें रिसोर्सफुल लोग भी आ जाते हैं, होते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिसोर्सफुल लोग खाली पैसे की ही बलबूते पे सियासत कर रहे हैं। बाकी देखें सेनेट को अगर और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो उसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देखें है ये आपका अपर हाउस, मगर ये अपर हाउस आपने बिल्कुल पार्टी के मरहून मिन्नत छोड़ दिया है। अगर इसका लिंकेज अवाम के साथ बन जाए, इनके भी इलेक्शंस अगर पूरे सूबे से डायरेक्ट इलेक्शंस की तरह हो जाए तो उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। लेकिन सर उसके लिए इत्तेफाकी राय भी होना ज़रूरी है ना। फ़िलहाल तो आपकी पार्टी के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन है, चाहे वो सलमान अकरम राजा का बिहेवियर हो, चाहे वो वकास अकरम साहब के बयानात हों, चाहे वो आलिया हमजा मलिक साहिबा का मामला हो। इतनी पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन है जो कि मीडिया को भी घुमाए रखती है। तो सर इस कन्फ्यूजन के अंदर कोई डेट आप फाइनल बता सकते हैं कि आखिर 5 अगस्त या 90 रोज़ आप लोग पूरे करेंगे? कब एक भरपूर पीटीआई की तहरीक हम देख पाएंगे? अच्छा देखें, कन्फ्यूजन चलें कह सकते हैं आप, चलें कन्फ्यूजन लोगों को जा रही होगी, मगर देखें ये पार्टी को ये सारी चीज़ें रेलेवेंट भी तो रख रही हैं। देखें मीडिया की जीनत तो तहरीक इंसाफ की खबरें बन रही हैं, दूसरों की नहीं बन रही, मगर इसमें एक आस्पेक्ट ज़रूर है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो इंटरनल मैटर्स हैं वो बाहर नहीं आने चाहिए थे। जिस तरह से जो ऑडियोज़ मतलब जो ऑडियो मैसेजेस बाहर आए वो बिल्कुल गैर मुनासिब था। फिर बाकी जो है किसी से आपको गिला शिकवा है वो बंद दरवाज़ों के अंदर या तंजीमी मीटिंग्स में होना चाहिए, ना कि थ्रू मीडिया आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। इस चीज़ पे बिल्कुल आपने ठीक पिन पॉइंट किया है। तहरीक इंसाफ को अपनी इस्लाह करनी चाहिए और इस पे फोकस करना चाहिए कि आइंदा से ऐसा ना हो। सर एक और सवाल जो जहन में उठता है, बहुत कोशिशें पीटीआई की मौजूदा क़यादत करती रही है, 700 दिनों में बानी पीटीआई को रिलीफ नहीं मिला, तो ये अगले 20 दिनों में कौन सा मुआवजा हम एक्सपेक्ट करें कि जनाब बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं? और क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? बिकॉज अब तो आपके कारकुनान भी देख रहे हैं कि एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे उन्हें लगाया हुआ है जिसका कोई रास्ता या मंजिल नहीं है। अच्छा देखिए, जब तहरीक चलती है ना तो तहरीकें कोई एक नुक्ते
پہ نہیں ہوتی، وہ اس کا مختلف اہداف ہوتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی بھی ایک مقصد ہے۔ دیکھیں اوور آل 8 فروری کا ایک الیکشن چوری ہوا ہے جو اس عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، اس کی ریسٹوریشن کی بھی بات ہے۔ پھر اس سے ہٹ کے جو اس ایک سال میں اس غریب عوام کے ساتھ جس طرح سے اس کا خون نچوڑا گیا ہے، جو صورتحال جو سطح غربت میں خالی ایک سال کے اندر ہم نے 1.5 کروڑ اضافی پاکستانیوں کو دھکیل دیا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو برو کر رہے ہیں، جس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ چاہے وہ چینی کا مسئلہ ہو کہ کس طرح سے عوام کی جیب کاٹی جا رہی ہے، کہ عوام کو ملنے والی چینی 80-85 روپے والی آپ جو ہے نا ایکنک سے اپروول لے کے خود ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور آج آپ امپورٹ کی باتیں کر رہے ہیں جب وہ 200 سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ تو حالات ایسے ہیں کہ جس میں عوام جو ہے نا ذہنی طور پہ جو ہے نا اس حکومت کو کسی طرح سے بھی قبول نہیں کر رہی، تو وہ فیکٹرز اکٹھے ہوتے رہیں گے۔ اب وہ چاہے 5 اگست کا ٹائم پیریڈ اس تحریک کا پیک ہو یا اس سے پہلے ہو، یہ اس پہ کہا نہیں جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ اور اڈیالہ کے باہر جو علیمہ خان صاحبہ منت ترلے کر رہی ہیں پارٹی سے، ان کی کوئی پارٹی کے اندر بھی نہیں سنتا، علیمہ خان کی کوئی نہیں سنتا، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید بانی سے جب کوئی بات طے کروانی ہو تو گنڈا پور صاحب چلے جاتے ہیں اندر، بیرسٹر سیف چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی نام فائنل بھی ہو جاتے ہیں جو وہ باہر لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں پارٹی کا جو آپ کہہ رہے ہیں کمیونیکیشن چینل، ظاہری بات ہے ون آف دا کمیونیکیشن چینل بالکل فیملی ہے، اور فیملی کیوں ہے؟ کیونکہ فیملی کی متواتر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، مگر پولیٹیکل سائیڈ کا ڈرا بیک کیا ہے کہ 26 نومبر کے واقعے کے بعد عمران خان صاحب کو تقریباً ایک آئسولیشن کے فیز میں رکھا گیا، مطلب ان کی سیاسی ملاقاتیں تو یکسر ہی ختم کر دی گئی ہیں۔ مطلب اس کے بعد آپ چیدہ نام لے سکتے ہیں کہ شاید یہ بیرسٹر صاحب کا آپ نے نام لیا، علی امین کا لیا، یہ ایک 2 دفعہ ملے، باقی کون سا سیاسی لیڈر ہے جس کو ایکسیس دی گئی؟ تو جب اس طرح کے ایکسیس کے ایشوز ہوں تو وہاں پھر جو ہے نا عمران خان کے میسج کے انٹرپریٹیشن کا بھی مسئلہ بنتا ہے، جیسا ابھی سینٹ کے الیکشن میں بنا کہ مطلب ایک کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب نے لسٹ ڈسکس کر کے بیرسٹر صاحب کے ساتھ فائنل کی، مگر میسیجنگ میں شاید کمیونیکیٹ اس طرح سے ہوا کہ پارٹی نے اسے ابھی فائنل کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت بڑی کنفیوژن بنی۔ تو یہ کنفیوژن بنتی ہے، مگر یہ کنفیوژن ہمارے اس ہینڈی کیپ کی وجہ سے بن رہی ہے۔ بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب آپ کا۔ دیکھتے ہیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کی تحریک میں کچھ اتنا دمخم ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوا سکے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں مرتضیٰ سلنگی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر سینٹ کی نشستوں کے الیکشن پر ہم نے منظر یہ دیکھا کہ سب بغل گیر ہو گئے۔ اتنا حسن اتفاق آپ سمجھتے ہیں قومی سطح پر ممکن نہیں ہے، اور اسپیشلی دیگر ایشوز پر ممکن کیوں نہیں ہے؟ یہ جی حسن اتفاق نہیں ہے، یہ مفادات کا اتفاق ہے۔ جو حزب اختلاف ہے خیبر پختونخوا میں، ان کو معلوم ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، تو وہ بہتر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہیں، اس لیے اس طرح کی اصلاحات آ رہی ہیں کہ تقریباً آدھی نشستیں حکومت کو مل رہی ہیں اور تقریباً آدھی جو ہے وہ حزب اختلاف کو۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت حاصل ہے، تو اس کے باوجود تقریباً 5 اور 6 کی جو نشستوں کی جو اطلاعات ہیں کہ 6 حکومت اور 5 حزب اختلاف، تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں حزب اختلاف عددی اعتبار سے کمتر ہونے کے باوجود حکومت پر بھاری ہے۔ بالکل صحیح۔ مرتضیٰ سلنگی صاحب، تحریک انصاف آپ جانتے ہیں ایک تحریک چلانے جا رہی ہے، لیکن اتنی کنفیوژن ہے ان کے اپنے درمیان کہ انہوں نے عوام اور میڈیا سب کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں سر 5 اگست کی ڈیڈ لائن اور 90 روز تک جانے والی ڈیڈ لائن، یا جو بھی تحریک وہ چلائیں گے، وہ اتنی پرزور ہو سکتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ باہر آ جائے اور ایک مؤثر تحریک چلانے میں یہ موجودہ قیادت کامیاب ہو جائے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے کسی کو کنفیوز نہیں کیا، اگر کیا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو کنفیوز کیا ہے، اور ان کی جو کنفیوژن ہے وہ آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی نظر آتی ہے، پنجاب میں بھی نظر آتی ہے۔ جو دھڑے بندیاں ہیں، جو بیانات کا سلسلہ ہے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، آپ میں ہوگا کہ جو سجاد برقی صاحب نے جو ٹویٹ ماری ہے اور جو ای میل ظاہر کی ہے، تو جو نا اتفاقی ہے
وہ بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی کے اندر. اور جو خان صاحب ہیں وہ کیونکہ اب ان کے 2 سال پورے ہونے والے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کنٹرول جو ہے اپنی جماعت اور دھڑوں پر بالکل ختم ہو گیا. اور سرنگی صاحب، قاسم اور سلیمان کی افواہوں کے حوالے سے تو ہم سب سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں کہ کیا وہ واقعی پاکستان آ رہے ہیں، یا پھر ان کے امریکہ پہ جانے پہ یا ٹرمپ کی لندن آنے سے متعلق جو ملاقات کی چہمگوئیاں ہیں کچھ اثر ڈال سکتی ہیں تحریک انصاف کے اوپر؟ دیکھیں، قاسم اور سلیمان کے آنے کی جو خبر ہے وہ علیمہ خان نے دی تھی، اور ایک طرح سے جمائمہ گولڈ سمتھ جو ان کی والدہ ہے انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی. لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سا ویزا لے کر پاکستان آئیں گے جب بھی آئیں گے. کیونکہ ایک دفعہ پہلے جب خان صاحب پر حملہ ہوا تھا تو میری اطلاع کے مطابق وہ ویزا لے کر آئے تھے، اور جو خود پی ٹی آئی کے حلقے ہیں ان کی طرف بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس نائکاپ کارڈ نہیں ہے. تو اگر وہ ویزا لیں گے تو ویزا تو ان کو فیملی کا، وزٹ کا، بزنس کا مل سکتا ہے، لیکن اس ویزا کے اندر سیاسی سرگرمیوں میں جو شرکت ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن ان کے والد ہیں، وہ ان سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس ملاقات پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. پہلے بھی ان کی جو ملاقاتیں ہیں جب وہ خان صاحب باہر تھے تو وہ بھی بہت کم ہوتی تھیں. آپ کے علم میں ہے کہ جب خان صاحب نے حلف برداری ہوئی تو جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو موجودہ ان کی بیگم ہیں ان کے اصرار پہ انہوں نے ان کو نہیں بلایا. تو 4 سال وہ وزیر اعظم رہے، تب بھی وہ میرے اطلاع میں نہیں ہے کہ وہ تشریف لاتے ہوں. لیکن وہ ان کے والد ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں آنے دینا چاہیے. باقی جہاں تک ان کی انقلاب لانے کے بارے میں جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے تو وہ جب آئیں گے اور انقلاب لائیں گے تو آپ بھی دیکھیں گی، میں بھی دیکھوں گا. بالکل صحیح. اور سر، ایک بہت ہی اہم ایشو اور عوام کا بہت پریسنگ ایشو ہے کہ شوگر مافیا کے پاس آخر کیا گیدڑ سنگی ہے کہ ہر حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. ہر 40 سال کے بعد وہی سسٹم ریپیٹ ہوتا ہے. چینی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر امپورٹ کرتے ہیں، پھر پرائسز کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. میرے خیال میں جو پارلیمان میں جو ارکان ہیں حزب اختلاف کے اور حزب اقتدار کے، ان سب کو دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کن کن کی شوگر ملز ہیں اور کس طرح سے شوگر لابی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پالیسی میکنگ پہ، تو میرے خیال میں سمجھ آ جائے گی. بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن میرے خیال میں جو حکومت ہے وہ ہر حکومت جو آئی ہے وہ خاصی میٹھی ہے، اور اس کو میٹھا کرنے میں جو شوگر لابی ہے وہ خاصا اپنا اثر دکھاتی ہے. اور سر، ایک سائنس جو اکثر ہمارے سیاستدان اور حکومت عوام کو اور ہمیں پڑھاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سٹاک مارکیٹ میں جب ترقی ہوتی ہے تو اس پہ پریس کانفرنسز کر کے کثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایوری تھنگ از فائن، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، کیونکہ عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پستا ہی جا رہا ہے. سر، آپ کے خیال میں کیا یہ موقف اپنانا درست ہے؟ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھ جانا، مہنگائی کا ہونا، بجلی کی پرائسز بڑھ جانا. دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ اگر تاریخی طور پر 1,40,000 پوائنٹ پہ جاتا ہے تو یہ بزنس کانفیڈنس کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہمیں پریشان ہونا چاہیے یا تکلیف ہونی چاہیے. یہ ایک طرح معیشت کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن صرف اس سے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک معیشت، آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ ترقی نہیں کرتی. ابھی تک ہم 3% جی ڈی پی سے اوپر نہیں جا سکے، بڑے عرصے سے ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو جب تک آپ کے جو معاشی اصلاحات نہیں ہوں گے، جب تک جو ملازم پیشہ ہے وہ آپ کے جو بجٹ ہے اس کی بنیاد ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ تمام جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے جو
जो टैक्सेस हैं वो मुलाजिम पेशा के लोगों के जो इनकम टैक्स है उससे कम है। जी तो ये जाहिर करता है कि आपकी जो मईशत है उसके अंदर इस्लाहात की शदीद ज़रूरत है। जो टैक्स इवेजन है रियल स्टेट में, होल सेल में, रिटेल में, और जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के अंदर जी जो हेरा फेरी है, ये जब तक आप इसको ठीक नहीं करते, अभी आप देखें कि पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि जो सरकारी इदारे जो नुकसानात करते हैं 5.89 तकरीबन 6,000 अरब रुपए के उनके नुकसानात हैं। तो ये आपके जो मईशत के जो बुनियादी जो मामलात हैं, जब तक आप उनको ठीक नहीं करते, अब ये मुझे समझ आती है कि अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें कम हों तो आपके यहाँ तो तेल पैदा नहीं होता, कम होता है। बिल्कुल सही। तो ज़रूरी तौर पर वो बढ़ेंगी कीमतें, लेकिन आप उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगाते हैं तो उसका तो बैनुल-अक़वामी मार्केट से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं नहीं होता, है। बिल्कुल तो सही। बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो लोग जो है वो खुश महसूस नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी और बड़ा पर्टिनेंट सवाल, आप जानते हैं बलूचिस्तान लहूलुहान है और हम ऐसे बयानात सुनते रहे हैं वज़ीर दाखिला के कि तमाम दहशतगर्द जो हैं वो एक SHO की मारे, जो कि वो SHO भी लगता है कहीं लापता हो गया है, लेकिन कल का वाक़या हो, कवालों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, फितनतुल हिंदुस्तान तो मौजूद है ही, लेकिन हमारी पॉलिसी हम किधर मौजूद हैं? मेरे ख्याल में ज़रूरत इस बात की है कि जो बलूचिस्तान का जो मामला है वो बहुत पेचीदा है और ये मसला कोई कील नहीं है जो कि किसी हथौड़े से ठोक कर उसको हल किया जाए। ये मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं। ये यकीनी तौर पर जो इस इलाके के अंदर ख़ास तौर पर भारत की जो मुदाखलत है और भी कुछ मुल्क जो है जहाँ से उनके जो कमी गाह हैं, जो पनाह गाहें हैं वो इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन जो बुनियादी मामला है वो बलूचिस्तान के अवाम के दिल जीतने का है। बिल्कुल सही। जब तक ये हम नहीं करते, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते, और उसके लिए यही जो हमारे सियासतदान हैं उन्हीं को आगे आना होगा और उनको एक कोई पॉलिसी देनी होगी और उस पर अमल करना होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में अमन के बगैर पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका मुख्तसर के वक्त का। उम्मीद करते हैं कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए और बलूचिस्तान में भी अमन कायम हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।